وہ تنظیمیں جو سوشل میڈیا ٹرینڈز کو ڈاکومنٹ کر رہی ہیں ان کا پرسپیکٹیو لینا بھی بڑا ضروری ہے. وہ جو پریکٹیشنرز ہیں ٹرینڈ بنانے کے اپنی جگہ پر، لیکن اسد بیگ جیسے لوگ جو میڈیا میٹرز کو ہیڈ کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا بھر میں ٹرینڈز کس قسم کے ہیں. پاکستان کے اندر سے جب ٹویٹس کی بھرمار ہوتی ہے تو ٹویٹس اصل میں اوریجنیٹ کہاں سے کر رہے ہوتے ہیں، فیک نیوز کیا ہے اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں. بہت شکریہ جی. میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی ہیں جی. یہ سوشل میڈیا اس مرتبہ پاکستان کی جمہوریت پر کتنا اثر ڈالے؟ بڑا اچھا سوال ہے طلعت صاحب. دیکھیں، اور میرے پاس اس کا کوئی اسٹریٹ آنسر اس لیے نہیں ہے بیکاز ابھی ہم ہونے والی چیزوں کی بات کریں، لیکن 2 ایگزامپلز میں آپ کو دے دیتا ہوں اور اس سے اچھا آئیڈیا ہو جائے گا. 2018 میں نے ایک سٹوری کی تھی کہ پاکستان کے 10 بڑے ہیش ٹیگز، پولیٹیکل ہیش ٹیگز میں بنگلہ دیش سے بہت کانسٹنٹلی ہزاروں ٹویٹس آ رہے تھے، اور 2 ہفتے میں ہم نے ریکارڈ کیے کچھ 25,000 30,000 کے قریب، اف آئی ریمبر اٹ کریکٹلی، ٹویٹس سے صرف بنگلہ دیش سے 10 پولیٹیکل ہیش ٹیگس میں. تو میں نے انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا کہ کیا وجہ ہے. ہو سکتا ہے 71 کا اینگل ہو یا کوئی پولیٹیکل اینگل ہو. لانگ اسٹوری شارٹ، پتہ ہمیں لگا کہ واشنگٹن پوسٹ کی غالباً ایک انویسٹیگیشن تھی کہ بنگلہ دیش میں کلک فارمز بہت ہیں. تو یعنی کہ ہم جو آن لائن باٹس خریدتے ہیں کوٹ اینڈ کوٹ، وہ ایکچولی بنگلہ دیش سے زیادہ تر آپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ٹویٹر تھا تب نام ایکس کا، تو ٹویٹر نے فیک اکاؤنٹس بند کیے. اور اب یقین کریں ایک اور ٹریبیون کی سٹوری تھی جو میں نے نہیں کی تھی، کسی اور نے کی تھی، کہ پاکستان میں پولیٹیشنز کے ہزاروں نہیں لاکھوں فالوورز ختم ہو گئے. تو اگر آپ اس کے ڈاٹس جوڑیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہماری جو پولیٹیکل فالوئنگ جو ہمیں دکھائی جاتی ہے وہ ایکچولی مینیپولیٹڈ یا آرٹیفیشل ہے. نمبر 1. نمبر 2 ایگزامپل، اگر آپ 2016 کے امریکن الیکشنز کو اسٹڈی کریں سر، تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ایک بہت بڑی آرگنائزڈ فارم آف ڈس انفارمیشن میسیڈونیا سے آ رہی تھی امریکن الیکشنز میں. اس کی بعد میں بس فیڈ نے، الجزیرہ پلس نے، بہت ساروں نے انویسٹیگیشنز کی. تو پتہ یہ لگا کہ وہاں پہ لوگوں نے ہزاروں ڈالرز پر مہینہ کمانے کا یہ پلان بنایا ہوا تھا کہ وہ ایکچولی کانٹینٹ بیچ رہے تھے پرو ٹرمپ، جو کہ بک رہا تھا. اور اس میں پلیٹ فارمز یعنی کہ فیس بک اور باقی پلیٹ فارم سے لے کر لوکل آپریٹرز تک سب انوالو تھے جو کہ پیسے کما رہے تھے. اور اسی کا میرے خیال سے یونیورسٹی آف اوہایو نے ایک ریسرچ کی تھی اور انہوں نے یہ ورڈ استعمال کیے تھے، میں بڑے کیئرفلی وہ ورڈ استعمال کر رہا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ سبسٹینشیل امپیکٹ ہے ڈس انفارمیشن کا 2016 کے امریکن الیکشنز پہ. تو یہ اب اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ 2018 میں ہماری کتنی پینیٹریشن تھی اور اب ہماری کتنی پینیٹریشن ہے. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کتنا امپیکٹ ہوگا، تو میرا تو یہ اندازہ ہے کہ کیونکہ ہماری اربن جو ٹرینڈز ہیں وہ بڑے امپیکٹ کرتے ہیں ہمارے پالیٹکس پہ بھی اور باقیوں پہ بھی، تو میرا اندازہ ہے کہ کافی امپیکٹ ہوگا اس کا. ابھی آپ نے منفی امپیکٹ کی بات کی، باٹس کی بات کی، فیک نیوز کی بات کی، لیکن انتخابات کے اندر چناؤ جو ہے وہ تو حقیقت پر مبنی ہے. اسیوم کر لیتے ہیں کہ انتخابات جو ہیں وہ پروسیجر کی حد تک غیر متنازع ہوں گے، لوگوں نے پرچیاں ڈالنی ہیں بیچ میں سے، اس کے بعد ووٹ کاؤنٹنگ ہونی ہے. تو جو ورچوئل ورلڈ ہے اس کا کنیکشن تو کہیں نہ کہیں آ کے ٹیسٹ ہوگا کہ نہیں؟ یا آپ کے خیال میں جو ورچوئل ورلڈ جو ہے یہ جو پرچی ڈالنے کا عمل ہے اس کو بھی متاثر کر سکتا ہے، لوگوں کی ترجیحات کو متاثر کر سکتا ہے؟ طلعت بھائی، دونوں جو ہیں کنیکٹڈ ہیں. ورچوئل ورلڈ اور فزیکل ورلڈ اسینشلی آر ون ورلڈ اسینشلی ہے، سیم پیپل جن کی ایک ڈیجیٹل پرسونا ہے، ایک فزیکل پرسونا ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو نیریٹو بلڈنگ ہے اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ پوٹینشلی ہو سکتا ہے آن دا ڈیسیژنز آف پیپل کہ وہ کس طرح کریں. وہ جو نیریٹو بلڈنگ ہے جس کو ہم یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ وہ ایک ڈیجیٹل ورلڈ میں ہو رہی ہے، میرے خیال ہے کہ وہ ڈیجیٹل ورلڈ اب بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے ہمارے ہاں. جو سوشل میڈیا یوزر ہے اس کی ایج کے اوپر بڑی بات ہوتی ہے کہ یہ جوان سال لوگ ہیں اور یہ نئی جنریشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. انتخابات میں تو ہر قسم کے لوگوں نے شرکت کرنی ہوتی ہے. تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امپیکٹ جو ہے یہ جوان سال لوگوں کے اوپر، جن کا ریلائنس زیادہ ہے سوشل میڈیا پر، ان کی انگیجمنٹ زیادہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر، ان کی زندگیاں جو ہے سوشل میڈیا کے گرد گھومتی ہیں، ان کی وجہ سے یہ ان پر زیادہ ہوگا یا آپ کے خیال میں کیسکیڈ کرے گا اکراس دی ایج گروپ؟ آئی تھنک طلعت بھائی اس میں 2-3 ڈیموگرافکس ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں. ایک تو ایج آپ نے بتایا، دوسرا جو مجھے لگتا ہے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے دا سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ، دا پیپل جو کہ اب انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو رہے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ٹک ٹاک کیوں پاپولر ہو رہا ہے پاکستان میں؟ ٹک ٹاک ایکچولی سیکنڈ لارجسٹ پلیٹ فارم ہے اس وقت فیس بک کے بعد. مجھے جہاں تک یاد ہے 38-39 ملین سبسکرائبرز ہیں پاکستان سے. وہ پاپولر سر اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اس پہ آپ کو پوسٹ کرنے کے لیے نہ لکھنے کی ضرورت ہے نہ پڑھنے کی ضرورت ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو کراؤڈ آ رہا ہے وہ کراؤڈ آ رہا ہے جو کہ شاید پہلی دفعہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوئے ہیں اور جن کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے سوشل میڈیا کے ساتھ. تو وہ سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ سے ہیں جن کو ہم لوور بیک گراؤنڈس کہتے ہیں یا جن کو ہم ورکنگ کلاس کہتے ہیں.
اب مجھے لگتا ہے یہ ڈیموگرافک زیادہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ان کے ہاتھ میں ایک سڈنلی پاور آئی ہے اور اس پاور سے ان کو لگتا ہے, جو کہ صحیح لگتا ہے, کہ وہ کسی بڑے پاورفل لوگوں کو اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ والا جو ایلیمنٹ ہے وہ شاید زیادہ, تو ایج تو ہے ہی ہے, بٹ جو ورک جو سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ والا ایلیمنٹ ہے وہ شاید زیادہ پلے کرے گا اس ساری ڈیبیٹ میں. کوئی سوشل میڈیا پر کتنا پاپولر ہے, کیا اس کو آپ ایک پیمانہ بنا سکتے ہیں یا بنانا چاہیے کہ وہ انتخابات میں بھی کتنا مقبول ہوگا؟ ناٹ ایٹ آل طلعت صاحب, میرا نہیں خیال. یہ اس پہ ڈفرینٹ ویوز ہو سکتے ہیں, بٹ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ کوئی نمبر ایک کوئی طریقہ کار نہیں ہے دیکھنے کا کہ کون کتنا پاپولر ہے اور whether or not they have a genuine following and so on. So اگر تو یہ کرنا ہے تو پھر الیکشنز بھی ہم ٹویٹر پہ کروا لیتے ہیں یا فیس بک پہ کروا لیتے ہیں, ایسا ہوگا. معاملہ صرف پاکستان کے میڈیا ہینڈلرز کا نہیں ہے. جو بین الاقوامی آؤٹلیٹس ہیں جس طرح کہ وائس آف امریکہ, وہ بھی سوشل میڈیا سے بہت متاثر ہیں. سارہ حسن ہمیں بتا رہی ہیں کہ فیک نیوز کے ٹرینڈز کیا ہیں, اور جب ٹرینڈز بنتے ہیں سوشل میڈیا پر تو جو مستند آؤٹلیٹس ہیں خبروں کے, وہ اس سے کتنے متاثر ہوتے ہیں. بہت شکریہ جی. آپ مین اسٹریم میڈیا کے ایک بہت اہم آؤٹلیٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. جو سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز چل رہے ہوتے ہیں ان سے آپ متاثر ہوتے ہیں یا آپ ان کو دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ نہیں, ٹرینڈس تو ہم فالو کرتے ہیں, بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. سم ٹائم ٹرینڈز آپ کو ایک بہت اہم سورس بھی دے رہے ہوتے ہیں کسی اسٹوری کو ٹریک کرنے کا, لیکن موسٹ آف دا ٹائم بہت مس لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. آپ ٹرینڈ کو فالو کرتے کرتے جب تک اوریجنل سورس تک پہنچتے ہیں اس ٹائم تک وہ ٹرینڈ ملٹیپل ٹائمز ہیش ٹیگ میں ٹرینڈ تو ہو رہا ہوتا ہے, لیکن وہ اندر کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی فیک نوٹیفیکیشن ہوتا ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرینڈنگ کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت نیگیٹو ہے جرنلزم میں. جب تک ہم اس کو ٹریس کر کے وہاں تک پہنچتے ہیں وہ پورے ملک میں پھیل چکا ہوتا ہے, اور خبر کی تصدیق کے کہے بغیر وہ ایک نیشن تک جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں اس کا امپیکٹ کریٹ ہو جاتا ہے. تو جو آپ خبر کرتی ہیں, جب تک آپ وہ خبر کرتی ہیں تب تک تو پھیل چکا ہوتا ہے. جب خبر کرتی ہیں اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ خبر کا اثر ہوا ہے اور لوگوں نے مان لیا, یا آپ کو لگتا ہے کہ ٹرینڈ پھر بھی چلتے رہتے ہیں ریگارڈلیس کہ آپ نے وہ خبر کی ہے نہیں؟ دیکھیے, فیکٹ چیکنگ اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے اور ہمیں بھی بہت چیلنجز کا سامنا ہے بینگ ایز اے جرنلسٹ. لیکن جب تک ہم اس کے سورس تک جا کے خبر پبلش کرنے کی پوزیشن میں آتے ہیں کہ نہیں یہ چیز جو ٹرینڈ کری وہ ایسے نہیں ہے, اس وقت اس کا امپیکٹ آ چکا جنگل میں آگ جو لگ چکی ہے. بالکل, وہ موبائل فون, واٹس ایپ گروپس, وہ سب تک پھیل چکا ہوتا ہے. اور یہی اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے بینگ ایز اے نیوز آرگنائزیشن ایڈیٹوریل پوزیشن میں بیٹھ کے, کہ آپ کو فیکٹ چیکنگ پلس ٹرینڈس دونوں کو ساتھ ساتھ فالو کرنا پڑتا ہے. تو جو سٹوریز آپ کرتی ہیں, لوگ آپ کی طرف آتے ہیں یا ٹرینڈ آپ نے کیا دیکھا ہے کہ وہ ٹرینڈز کی طرف جاتے ہیں, آپ کی طرف آتے ہیں معلومات لینے کے لیے یا ٹرینڈز کے پاس جاتے ہیں معلومات لینے کے لیے؟ دونوں کو دیکھ رہے ہو؟ اس میں بہت مکس قسم کی ریویوز ہیں ہمارے بھی. جب بھی کوئی بڑا ایونٹ انفولڈ ہوتا ہے, 9 مئی ہوا, عمران خان ڈسکوالیفیکیشن, اینی تھنگ لائک الیکشنز, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حالانکہ وی او اے کی ویب سائٹ پاکستان میں بین ہے اور صرف سوشل میڈیا ہینڈلز ہی ہیں جس کے تھرو ہم لوگوں کو ریچ کرتے ہیں, ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری ٹریفک میں ایک شرک, ایک بہت واضح ٹرینڈ آپ دیکھا کہ وہ بڑھی ہوئی نظر آئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرینڈنگ میں ہم سب ٹرینڈ کو فالو تو کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ٹرینڈ کیوں چل رہا ہے. اب اس ٹرینڈ کے ہیش ٹیگ کے ساتھ اگر ہم کوئی اسٹوری کرتے ہیں تو لوگ اس کو آ کے دیکھتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں کنونشنل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے, سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے. لیکن اگر وہ وی او اے کے پاس آئیں گے تو انہیں ہوگا کہ کریڈیبل ہے, بیلنس خبر ہوگی, اس میں دونوں طرف کا موقف ہوگا. تو یہ فائدہ ضرور ہے, اور یہی ریلیونس ہے ہماری اس میں انڈسٹری میں, انتہائی کمپٹیٹیو انوائرمنٹ میں, کیونکہ بینگ ایز اے وی او اے ہم ڈے ٹو ڈے چیزوں کو رپورٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے, ہم ہر ایونٹ کو لائیو ٹیلی کاسٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے, تو لوگ ہمارے پاس پرسپیکٹو جاننے کے لیے آتے ہیں, اور یہی ہمارا وہ روم ہے جس میں ہم رہ کے کام کرنا چاہتے ہیں. آڈیو ویڈیو فیڈز جہاں پر یا سٹوریز جہاں پر آپ ڈالتے ہیں وہ اسٹیبل پلیٹ فارمز ہیں, لیکن ان کے ساتھ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز بھی جڑے ہوئے ہیں. تو آپ نے اپنے تجربے میں دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کی جو اوتھینٹک نیوز ہے ان کے لیے اہمیت بڑھ گئی ہے؟ آپ چاہیں گے کہ اس کو زیادہ آپ استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں, یا آپ کے خیال میں کہ ویب سائٹس اور جو آڈیو ویژول میڈیمز ہیں مین اسٹریم اس پہ خبر آ جائے تو کافی ہے اور سوشل میڈیا تو ایک اضافی چیز ہے؟ نہیں, دیکھیں, سوشل میڈیا نے نا ری انوینٹ کر دیا ہے ویل کو. اب سوشل میڈیا ہی وہ مین جگہ ہے جہاں پہ ہم اپنے ٹریفک کو دیکھتے ہیں اور دین ڈائیورٹ دیم ٹورڈس اور ویب سائٹ, جو کہ ہمارا پہلے مین سورس ہوا کرتا تھا. تو پہلے لوگ یہ ہوتا تھا کہ پہلے ویب سائٹ پہ جاتے تھے, پھر سوشل میڈیا پہ چیزیں نشر کی بھی دیکھتے تھے. لیکن اب ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ان پلیٹ فارمس پہ ہم زیادہ ایکٹیو رہیں, زیادہ
क्विक हों, ज़्यादा ऑथेंटिक चीज़ों को फौरी तौर पे शेयर करते रहें, क्योंकि सोशल मीडिया वेट नहीं करता। वेबसाइट पे जो आपका लॉयल आएगा वो voaurdu.com खोलेगा, देखेगा, जब तक दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी होगी, जब तक पता नहीं वो फीड में चीज़ कहाँ चली जाए। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। इवन तमाम आई थिंक जो भी न्यूज़ पोर्टल्स हैं, कौन आजकल बैठ के टीवी देखता है या कौन वेबसाइट पे बुक मार्क करके जाता है? लोग सिर्फ ट्विटर हैंडल फॉलो करते हैं, टिकटॉक देखते हैं। तो हमारे लिए भी ये वही बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक एज आई सेड कि वी री इन्वेंटेड अवर सेल्फ, कि सोशल मीडिया ने तमाम न्यूज़ साइकिल को बिल्कुल चेंज कर दिया है। बिल्कुल आखिर में जो आने वाले इंतखाबात हैं उस तक का जो रन अप है, उसमें आपको क्या लगता है कि इंतखाबात से ज़रा पहले और इंतखाबात के दौरान सोशल मीडिया का रोल क्या होगा? सोशल मीडिया के रोल से तो किसी हद तक भी इनकार नामुमकिन है। अगर कोई कहता है कि हम परवाह नहीं करते, वो तो रहमकों की जन्नत में रहता है। और इवन वो पार्टीज़ जो अपने आप को बड़ा सोबर पार्टीज़ डिक्लेयर करती थी पाकिस्तान में, बड़ी लिटरेरी सर्कल है उनका, वो भी अब टिकटॉक पे भी चली गई हैं। देखिए, एक टाइम पे हम कहते थे कि ट्विटर बहुत पढ़े लिखे हुए लोगों के लिए है, फेसबुक थोड़े से कदरे कम, लेकिन टिकटॉक ने ना मिजाज बदल दिया है। अब वो हल्के की सियासत, जो हल्के की कैंपेनिंग हरीफ के खिलाफ होती है, वो सब आपको ना टिकटॉक पे मिलती है। वो लगता है वो थड़े वाली गुफ्तगू, जिसको हम कहते थे ना कि इलेक्शंस में थड़े वाली गुफ्तगू है, वो टिकटॉक पे मिलेगी। सोशल मीडिया ट्रेंड बनाएगा, वो ट्रेंड कहीं ना कहीं जाके इम्पैक्ट कर रहा होगा। आप देखिए, हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमें बता रहे होते हैं कि फलाने पॉलिटिशियन ने इतनी करप्शन की है। अब आप उनसे पूछें आपको कहाँ से पता चला है, तो वो कहते हैं वो यूट्यूब पर आया था, मैंने वीडियो देखी है। अब उनको कुछ नहीं पता वो सोर्स क्या है, वो इंक्लिनेशन जिसने वीडियो बनाई उसका इंक्लिनेशन क्या है, लेकिन उनके दिमाग को पोल्यूट हो गया है। तो जो पार्टी ये करने में कामयाब रहेगी, वो इलेक्शन में एक माहौल बनाने में कामयाब रहेगी। ये नहीं कहा जा सकता कि उसकी कामयाबी में इसका कितना किरदार है, लेकिन हाँ, वो माहौल बना दिया है। अब जबकि इलेक्शंस हैं और मैक्सिमम हमारी जो रजिस्टर्ड वोटर में से 5 करोड़ से ज़्यादा जो है वो यंग है, जिनकी उम्र 18 से 35 साल है, ये सारे स्मार्टफोन यूज़र्स हैं। तो इनको अगर आपने निकालना है और कुछ इलेक्शन में बैलेट तक लेकर आना है, तो फिर बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, और वो ये प्लेटफॉर्म है।